نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا۔ وہ لوگ اپنے سفر کو جا چکے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی تھی، اور جو لوگ نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے تو انہیں اپنے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اگلے سال ہماری زندگی میں یہ 10 دن آ سکیں یا نہیں، اسی لیے ان 10 دنوں کو ضائع کبھی مت کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ 10 دن دیے تو اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کمال رحمت کی بدولت اپنے بندوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کے بیش بہا مواقع نصیب فرماتا ہے تاکہ بندے ان میں اللہ کے حضور نیکیاں اور اطاعت کا کام بجا لا کر اپنی گناہوں کی بخشش اور اس کی رحمت اور بلند درجات کا انعام پا سکیں۔ اب بندوں کو چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے مضبوط کریں اور سعادت اور کامرانی کا حصول ممکن بنائیں تاکہ انہیں بعد میں ان دنوں کے گزر جانے پر بھی کوئی افسوس نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 راتیں ہیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام مجاہد بن جابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ان 10 دنوں میں جتنی زیادہ ہو سکیں نیک اعمال کریں، جتنا ہو سکے نیک اعمال کو بجا لائیں، جتنا ہو سکے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ خیرات کریں، بلکہ ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو خود دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان اور مال کی بازی لگا دے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ یعنی اتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے رمضان کے روزے پورے نہیں وہ ان 10 دنوں میں اپنے رمضان کے روزوں کی نیت کر کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کے روزے بھی پورے ہوں گے اور آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے اور یہ حج کے دنوں کا سب سے اہم ترین دن ہے، یعنی ان 10 دنوں کا سب سے اہم دن ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ۔ جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو یہ وہ دن ہے جس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر حاجی مسلمان بھی اس دن بہت بڑی عبادات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچیں صرف ایک دن کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ دن دعا کی قبولیت کا بھی دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔
یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دیں جن لوگوں کو اس سال جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ عرفہ کا دن دعا کے لیے سب سے افضل دن ہے۔ اس دن ہر مسلمان کو اپنے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنی ہے۔ یوم عرفہ پر ہمیں کیا کام کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے، ذکر و اذکار کریں، تکبیر کہیں، تحلیل کہیں، حمد کہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ خاص طور پر سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، نوافل نمازوں کا اہتمام کریں۔ ان 10 دنوں کو ویسے نہ چلنے دیں جیسے آپ کی زندگی کے باقی دن چلتے ہیں، کیونکہ یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بجا لائیں، خود کو جہنم سے آزاد کروا لیں، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگ لیں، اور خاص طور پر یوم عرفہ کو ایک عام دن نہ سمجھیں بلکہ اس دن کو نیکیاں کمانے کا موقع سمجھ کر خوب محنت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی، دعاؤں کی قبولیت حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔